اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلمین سے تعلقات، ریلیشنز ود نان مسلمس کا یہ 5th ایڈیشن ہے، 5ویں۔ خلاصہ ہے اس کا کہ اس میں جب غیر مسلمین سے تعلقات کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے ایز ہیومن بینگ، انسانی حیثیت سے ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ تفصیلات گزر چکی جو کچھ قرآن نے بتایا ہے۔ ہماری ریلیشن شپ ان سے انسانی حیثیت سے کیا تھی، ہم ہیومن بینگ ہیں، اور امت کی حیثیت سے، امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں غیر مسلموں کے معاملے میں۔ تفصیلات گزر چکی۔ پھر اس میں غیر مسلموں میں آتے کون کون ہیں، ان کا کلاسیفیکیشن، پوری ہیومینٹی، ساری انسانیت، ان کے سب گروپس ہیں۔ الذین اوتوا الکتاب، یہ دوسری قسط گزری اس کی۔ تیسری قسط اہل الکتاب، اہل الکتاب، پیپل آف دی بک، ان کے بارے میں کیا ہدایات ہیں خاص طور سے الگ سے۔ اور یہ 2 کیٹیگریز اور ہیں جو رہ گئی تھیں، اور ان کو ہم ایک ساتھ لیں گے، کافر اور مشرک۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کافر اور مشرک کہتے کسے ہیں۔ جیسا عام طور سے لوگ سنتے ہی سمجھتے ہیں، اتنا سمپل یا اتنا آسان جواب اس کا نہیں ہے۔ اہل کتاب پوچھا جائے تو عوام میں سے بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ کون۔ الذین اوتوا الکتاب پوچھا جائے کہ کون ہے تو اور بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ کافر و مشرک کا کھٹ سے جواب دے دیں گے، حالانکہ ان کی ڈیفینیشن، ان کے بارے میں نے جو کچھ بتایا تھا وہ چند جملوں میں تھا۔ اس کے بعد تفصیلات تھیں کہ قرآن کیا، ہمارے تعلقات کی نیچر ان سے کیا ہو، قرآن کی انسٹرکشنز کیا ہیں، پھر وہ تفصیلات تھی سب۔ آج یہاں وقت اس میں لگے گا کہ کافر کون ہے اور مشرک کون ہے، اس کے بعد پھر یہ بات ہوگی کہ ہدایات کیا ہے۔ پہلے کافر، کفر کرنے والا، یا ہم قرآن شریف میں میری بہت سی تقریروں میں آیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لفظی معنی تو 3 ہیں، لیکن جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ بھی مراد ہوتے ہیں، ان کو بھی لیا جاتا ہے بعض جگہ، چھپانے والا، ناشکری کرنے والا، لیکن بنیادی اصل معنی جو ہیں وہ ڈینائر یا انکار کرنے والے کے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ سورہ بقرہ کے اندر بالکل شروع ہی میں جو آیت آئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد کہ یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم یہ وہ الکتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد پھر الذین، یہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تو اعمال ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب سے ہدایت جو حاصل کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ وہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ کون سے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اعمال ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، ایمان والا حصہ نہیں ہے یہاں۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایمانیات کا حصہ آیا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ،
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس میں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور تم سے قبل جو نازل کیا گیا ہے، تم سے پہلے جو نازل کیا گیا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں آخرت میں وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ قرآن جب شروع ہوا سورہ فاتحہ کے بعد والا حصہ، سورہ کے فاتحہ کے دعا کے بعد سے، تو سب سے پہلے وہاں ڈیفینیشنز ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ کلام میں کیا کیا کیسے ہے، کس ترتیب سے، وہ بات کی بات ہے۔ یہ پہلی ڈیفینیشن ہے، یہ آیت نمبر 5 تک ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے ایمان لانے والوں کی۔ اس کے بعد بہت مختصر سی ڈیفینیشن ہے کافر کی، اس لیے کہ اب یہ الفاظ آتے رہیں گے تو قرآن نے پہلے ڈیفائن کیا ہے، اور پھر ڈیفینیشن ہے منافقین کی، منافقوں کی، منافق کی، وہ بہت طویل ہے۔ منافق کئی طرح کے ہوتے ہیں اور بہت تفصیل سے وہ بہت دور تک بتایا منافقین کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد قرآن کا آگے بیان شروع ہوتا ہے۔ اب ہمیں ایمان لانے والے معلوم ہو گئے کہ کون ہیں، بالکل شروع سے ہی وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب بغیر سمجھے نہیں ہے، دیکھا نہیں، اس میں اللہ پر ایمان شامل ہے، ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ایمان لاتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں۔ بغیر سمجھے نہیں ایمان لاتے، سمجھ کر لاتے ہیں ایمان، لیکن دیکھا نہیں ہے، غیب اسے کہتے ہیں۔ اور ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر، اور آخرت میں مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہاں پر کہی گئیں، اور کتابوں پر ایمان کے ساتھ میں جہاں تذکرہ ہوا تو رسالت پر ایمان شامل ہو گیا۔ کتابیں یؤمنون بما انزل الیک، جو تم پر نازل ہوا، رسول آ گئے ہیں، توحید آ گئی، رسالت آ گئی، رسالت اور کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ کافر وہ ہوگا جو ان سب پر ایمان نہ رکھے۔ جب مومن وہ ہوا جس کا ایمان اتنی چیزوں سے پورا ہو رہا ہے، تو انکار کرنے والا اگر ہم کہیں تو کن چیزوں کا انکار کرنے والا؟ ان چیزوں کا انکار کرنے والا، ایمانیات کا، اس کا انکار کر رہا ہے۔ اگر جب ہم انکار کرنے والی ڈیفینیشن لیں تو ان چیزوں کا انکار کرنے والا۔ خطاب کیا ہے قرآن نے ایک جگہ پر، یا خطاب نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں تبصرہ کیا، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایگزسٹنس آف گاڈ کو نہیں مانتے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یہ خود ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی سبب کے، کارن کے، کسی شے کے، یہ خود ہی کیا وجود میں آ گئے ہیں خود سے؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، تخلیق انہوں نے کر لیا ہے۔ ام خلق السماوات والارض، یا کیا یہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا ہے؟ بل لا یوقنون، نہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو کسی طرح کا کوئی یقین نہیں رکھتے۔ اب اس میں ایتھیسٹ بھی آ گئے اور ایگنوسٹکس بھی آ گئے۔ ایتھیسٹ وہ ہیں جنہیں اردو میں ملحد کہا جاتا ہے یا ناستک کہا جاتا ہے ہندی میں۔ ایتھیسٹ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ایگزسٹنس آف گاڈ کو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایسا ایشور نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس نے سب کو بنایا، وجود میں لایا، وہ سب کو مینٹین کرتا ہے، سب کی نگرانی رکھتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں۔ ایگنوسٹکس وہ ہیں کہ جو انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، خدا ہے
ہم نہیں جانتے، وہ نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان دونوں میں یہ ایتھیسٹ تو بالکل بے ایمان ہے، سراسر بے ایمان، یعنی بے ایمانی ہی کا دوسرا نام ہے یہ ایتھیزم۔ ان کے پاس، دنیا کے کسی ایتھیسٹ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہی تو کہتے ہیں نا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ تو نہ ماننے کا ثبوت دنیا میں کسی ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہوا کہ دیکھا نہیں۔ وہ بہت بڑی تعداد میں ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہوا کہ حواس میں نہیں آتا، سینس پرسیپشن میں نہیں آتا، دیکھنا، سننا، سوچنا، اور سوچ بھی نہیں، سینس پرسیپشن میں سوچ نہیں آتی، دیکھنا، سننا، یہ جو 4 سینسز کہلاتے ہیں، 5، چکھنا، سونگھنا، ٹچ کرنا، سینس پرسیپشن میں نہیں آتا۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہوا۔ ماں کی ممتا کا جذبہ آتا ہے ان میں سے کسی میں، سینس پرسیپشن میں اس کا وجود ہے، اسے سب مانتے ہیں۔ محبت کا جذبہ کسی کی بھی، ایسی بہت چیزیں ہیں جنہیں مانتے ہیں اور وہ سینس پرسیپشن میں نہیں آتی، اور جن کے بارے میں صرف ابھی اندازے ہیں، آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ بھی برین میں تلاش کر رہے ہیں، دماغ میں، کہ دماغ کے کس حصے سے یہ اٹھتے ہیں یہ جذبات، اور ابھی ان کو صحیح معلوم نہیں ہے، اندازے ہیں۔ تو انکار کرنا، تو انکار کرنے سے زیادہ بڑی انسائنٹیفک بات کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ جو انکار کرے وہ انکار کا ثبوت دے۔ ایگنوسٹک کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہے یا نہیں ہے۔ اب آج کی دنیا میں یہ خاص طور سے یہ سائنٹسٹ اور یہ زیادہ تر اپنے آپ کو ایگنوسٹکس کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے ہونے کا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے نہیں ہونے کا۔ قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں دونوں کو کور کیا ہے۔ جب یہ کہا بل لا یوقنون، وہ کسی طرح کا ان کو یقین نہیں ہے، اس میں ایتھیسٹ بھی کور ہوئے کہ وہ یقین نہیں رکھتے، اور اس کے اندر ایگنوسٹکس بھی آئے کہ ان کو ڈاؤٹ ہے، یقین کی کیفیت ان کی دونوں طرف نہیں ہے، ایگنوسٹکس کی۔ پھر قرآن جہاں کافر کی بات کرتا ہے 5 آیات کے بعد 6 آیت سے سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے ایمان والوں کی کہ کون ہے؟ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایسے انکار کرنے والے ہو گئے کہ انہیں وارننگ دینا اور نہ دینا ایک ہی جیسا ہو جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہلی مرتبہ قرآن نے لفظ کفر استعمال کیا ہے اور انہیں کافر کہا۔ یہ وہ لوگ جو، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں آپ کہیں کہ یہاں ہندوستان کے اندر جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، دنیا میں اور بہت سی جگہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ان کو انہیں کو نہیں، یہ کہا گیا ان کو جو پیور ایتھیسٹ ہیں، اور ان میں سے بھی سب کو نہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اگر بات کی جائے تو ایمان لے آئیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو اس جگہ پر پہنچ گئے کہ چاہے جتنی دلیلیں دے دی جائیں وہ مان کر نہیں دیں گے، قرآن نے ان کا تذکرہ کہا ہے اور کہا کہ وہ کافر ہے۔ یہ تو ہوئے مطلق یا ایبسولوٹ، یا جسے ہم لیمن کی زبان میں کہیں پکے کافر، حقیقی کافر۔ لیکن یہ کفر کا لفظ جو ہے کافر کا، یہ جزوی طور پر بھی یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ تو ایبسولوٹ کافر ہوئے۔
کہ جن کو بتایا جائے، کہا جائے، سمجھایا جائے، حجت پوری کر دی جائے اور وہ نہیں مانیں گے، ان سے باہر طرح کی بات کرنا بیکار ثابت ہو جو قرآن نے کہا۔ لیکن اس لفظ کو جگہ جگہ کفر کی خصوصیات کیا ہیں، کسی میں کم ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایمان جب کم ہوتا ہے تو منافقت ہوتی ہے، ساتھ میں ایمان جب بڑھتا ہے تو منافقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے۔ ایسے ہی کفر کا کہیں ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے اور کہیں کفر کافی آ جاتا ہے دوسرے گروپس میں بھی، یعنی ایبسولوٹ کافر تو ایک گروپ کا نام ہوا، مطلق جنہیں صرف کافر ہی کہا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جتنے گروپس گزرے، اہل کتاب، الذین اوتوا الکتاب، اور وہ بھی جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سب میں بھی کفر کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کفر کو قرآن نے بتایا کہ کفر کیا چیز ہے، ڈیفائن کیا ہے، اور مختلف گروہوں کی مختلف جہاں پر باتیں کی ہیں تو وہاں بہت صاف معلوم ہے اور بہت صاف واضح، بلکہ نام لے کر ہے کہ ان کے اندر بھی کفر ہے۔ چاہے فقہ کی زبان میں، فتوے کی زبان میں انہیں کافر نہ کہا جائے۔ جب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں لیکن وہ کچھ انبیاء میں ایمان رکھتے ہیں، ان نبیوں کے ذریعے لائی ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، ایک کیٹیگری بنا دی قرآن نے، چاہے وہ کفر کرتے ہو، چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں، ان کو کیٹیگرائز کر دیا کہ وہ اہل کتاب ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب کسی حالت کے اندر موجود ہے آسمانی، لیکن وہ نبوت سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ان کا سلسلہ رسالت سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تو چاہے کفر بھی کرتے ہوں، کچھ شرک بھی کرتے ہوں، ان کو ایک کیٹیگرائز کر دیا، اور اس کیٹیگری کا نام رکھا ہے الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اب جو نہ عقیدہ رسالت میں، نبوت میں ایمان رکھتے ہیں، جو اس میں عقیدہ رسالت میں ایمان نہیں رکھتے، اور اس کے بعد پھر وہ توحید میں ایمان نہیں رکھتے، خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ گروپ ہوا ایبسولوٹ، یا اس کے اندر سے کچھ چیزیں اگر ہو بھی، مثلا خدا کو مانتے ہیں لیکن رسالت میں ایمان نہیں رکھتے، عقیدہ رسالت کے اندر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ کیٹیگری اس کے اندر نہیں آئے گی، یا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تو یہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی، تو وہ بھی کافر و مشرک کہلاتے ہیں۔ حالانکہ کافر ہونے کے لیے جتنی عقیدے بیان ہوئے، توحید کا انکار کرتے ہو، یعنی خدا کو نہ مانتے ہو، ایگزسٹنس آف گاڈ کو ہی نہ مانتے ہو، تو باقی سب چیزیں ختم ہو گئی، پھر رسول بھی ختم ہو گئے، وہ تو خود اس سے رسول بھی ختم، کتاب کا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب خدا ہی نہیں ہے تو کسی رسول کا کوئی مطلب نہیں، ملائکہ کا، فرشتوں پہ ایمان کا کوئی مطلب نہیں، آخرت پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن ایسے گروہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک خدا کو نہ مانتے، خدا کو مانتے ہوں، لیکن خدا کو تو مانتے ہو لیکن آخرت کا انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد یہ سب نہیں ہوگا، کہ ایک دن سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہو، آگے یہ نہ مانتے ہو۔ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں لیکن عقیدہ آخرت، صحیح جو عقیدہ آخرت ہے اس کا انکار کرتے ہوں، رسولوں کا انکار کرتے ہوں، تو یہ مختلف گروہ ہیں الگ الگ۔ ان میں سے جن کے پاس کتاب کوئی آئی، سلسلہ نبوت اور رسالت سے نہیں جڑے ہوئے، ان میں سے وہ تو کہلائے، ان کو تو نام دیا گیا الذین اوتوا الکتاب۔ جو سلسلہ نبوت اور رسالت سے بھی جڑے ہوئے، نبیوں اور رسولوں میں بھی ایمان رکھتے ہیں، ایسے کفر کرنے والوں کو یا شرک کرنے والوں کو نام دیا گیا، شرک کی بات ابھی بات کو آئے گی، کو نام دیا گیا اہل کتاب۔ اور ایمان لانے والے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی جزوی طور پر کفر کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان سب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں ان سب کو توحید، رسالت، آخرت کو مانتے ہیں، تب بھی کفر کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ کہلائے، ان جنرل وہ کہلائے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب وہ ایمان ان کا کس درجے کا ہے، اس کے اوپر الگ آیات ہیں اور بہت تفصیلات ہیں۔
اب میں بات کر رہا ہوں آنشک یا جزوی طور پر پارٹلی جو لوگ کفر کرنے والے ہیں. مثلا ان کے اندر سورہ مائدہ میں یہ گروپ گزر چکا. اس گروپ کی کیٹیگری کا نام تھا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، یا اردو میں ہم کہیں اہل کتاب. قرآن نے کہا کہ انہوں نے بھی کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. در حقیقت ان لوگوں نے کفر ہی کیا جنہوں نے کہا کہ یہی خدا ہے، یہ مسیح ابن مریم جو ہے یہ اللہ ہے، اللہ یہی ہے مسیح ابن مریم. انہوں نے کفر کیا. انہوں نے کفر کیا، ان میں کفر ہے، لیکن وہ کیٹیگری جو ہے وہ ایبسولوٹ کافر کی نہیں ہے، وہ اہل کتاب کی ہے. ایسے ہی اور ہیں اس کے اندر الگ الگ. مثلا یہ کہ قرآن شریف میں ہے کہ انبیاء سے لوگوں نے کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم اس کا کفر کرتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کافر ہوئے. اب یہ سب پارٹلی کفر ہے کہ ان سے کہا کہ ہم اس کے کافر ہیں جو تم لے کر آئے ہو. تمہیں تو سچا ہی مانتے ہیں، لیکن جو تم لائے اسے نہیں مانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں آیا یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، اچھے انسان ہو لیکن رسول نہیں ہو تم. ایسے ہی خالی آخرت کے منکرین سوال کرتے ہیں، جگہ جگہ ہے قرآن کے اندر. اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بالکل اس کے اندر مل جائیں گے، تب ہڈیاں ختم، سب گوشت پوش ختم ہو جائے گا، تو اذا متنا وکننا ترابا، اس کے بعد بھی ہم اٹھائے جائیں گے. دوسری جگہ ہے وہاں پوچھا کہ سوال کیا کہ فقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن جو ہے، یہ جو قرآن ہے، اس میں بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس سے پہلے والی کتابوں میں بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس سے پہلے جو آئیں اسے بھی نہیں مانیں گے. تو یہ الگ الگ عقائد کا انکار کرنے والے بھی ہیں، تینوں کا انکار کرنے والے بھی ہیں. انکار کرنے والے کسی بھی طرح کے ان میں سے ایک عقیدے کا بھی کوئی اگر مکمل انکار کرتا ہے تو وہ پورا کافر ہے. لیکن ان کفر کرنے والوں میں سے اگر کوئی وہ گروپ ہے جن کے پاس کوئی کتاب کا کوئی ایڈیشن آیا، کتاب آئی، تو وہ تو ہوئے الذین اوتوا الکتاب، جو ساتھ میں نبی کے رشتے کو بھی مانتے ہیں، رسول کے رشتے کو بھی مانتے ہیں، وہ ہے اہل کتاب. اب باقی لوگ جو ہیں وہ کافر یا مشرک کیٹیگری کے اعتبار سے. وہ پہلے میننگ کے اعتبار سے بات تھی کہ اصل کافر تو وہ لوگ ہیں کہ چاہے جتنا ان کے اوپر حجت پوری کر دو، انہوں نے طے کر لیا ہے اور وہ آئندہ بھی کبھی مانیں گے ہی نہیں، اصل تو وہ ہیں، لیکن اوور آل کیٹیگری کا نام پھر بھی کافر ہے. یہ بحث بات کی آئے گی کہ صفات بتائیں، لیکن ہم کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے انہیں. مثلا مسلمانوں کے اندر بھی بہت طرح کا کفر ہے، ہم انہیں کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ کسے کہا؟ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا. تو یہ تو مسلمانوں کو کہا گیا نا. اب اس نے کفر کیا، کافر ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بحث بات کو آئے گی ان میں سے کس کو کافر کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں کہہ سکتے. یہاں تو پراپرٹیز بتائیں کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا، ایسا کرنے والے کافر ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، یہ بات کو دیکھیے قرآن نے انہیں بھی کافر کہا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اسے، جو پچھلے دور میں بھی عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اسے فائنل اتھارٹی نہیں مانے وہ کافر. اب جو اللہ نے نازل فرمایا صحیح حالت میں موجود ہے قرآن، جو اسے فائنل اتھارٹی نہیں مانے، قرآن کہتا ہے وہ کافر. جو اسی کے مطابق آخری فیصلے نہ کرے، حکم نہ بنائے اسے، وہ کافر. ہم کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے،
یہ کہا کہ وہ کافر ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، ہم کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، یہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ تمہیں اجازت ہے یا نہیں. تو ایسے پھر کفر کیا کیا ہوتا ہے وہ جگہ جگہ قرآن نے بتایا ہے، پورے قرآن کے اندر. ہاں یہ بات رہ گئی، میں درمیان میں کہہ رہا تھا کہ اسے کہیں معنی آپ تک غلط نہ پہنچ جائیں حدیث کے. جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کفر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی وقت یاد تھا خوب کہ نماز اس وقت اور جان بوجھ کر نہیں گئے، کسی نے کہا بھی کہ نماز پڑھ لیجئے، نماز ادا کر لیجئے اور نہیں پڑھی جان بوجھ کر. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. وہ اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں من ترک کافر کفر اس نے کیا جس نے عقیدہ نماز کا انکار کیا کہ نماز کی فرضیت کا، کہ یہ نہیں نماز ضروری نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا کا مطلب نماز کو چھوڑ دیا کا مطلب نماز کو فرضی نہیں سمجھا سوچ سمجھ کر، اس نے کفر کیا. تو جتنے بھی فرائض ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر فرائض کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا. عقیدے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے کہ ہم نہیں مانتے، اس نے کفر کیا. تو نماز پہلے نمبر کا، اس کے اندر سب سے ٹاپ، اس فہرست کے اندر سب سے اوپر آتی ہے کہ جو فرائض کے اندر ہے. تو یہ تو تھی کافر کی ڈیفینیشنز یا کافر کے بارے میں کچھ باتیں. مشرک، یہ بالکل خلط ملط ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بول دیا جاتا ہے جسے قرآن نے کافر کہا اسے مشرک کہہ دیتے ہیں، جسے قرآن نے مشرک کہا اسے کافر کہہ دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی مشرک کافر ہو، اپنی ڈیفینیشن ضروری نہیں کہ کوئی کافر مشرک بھی ہو. کچھ ہلکا سا اس کے اندر جھلک ہو سکتی ہے، لیکن وہ فل فلیج مشرک بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کافر ہوگا مشرک نہیں ہوگا، مشرک ہوگا فل فلیج کافر نہیں ہوگا، کفر کی کوئی جھلک ہو اس کے اندر. اہل کتاب ہے، ایمان لانے والے ہیں، ان میں شرک ہے، جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں ان میں کفر کی جھلک ہے یا کفر کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں. تو مشرک کون ہے؟ توحید سے چلیے. توحید کیا ہے؟ توحید کی، خالص توحید کی جو سورت قرآن کے اندر جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، یہ 4 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک نہیں، ایک کو تو کہتے ہیں واحد، احد ایسا ایک جس جیسا کوئی نہیں. یہ جو یہاں پر موبائل ہے، اس جیسے بہت سے موبائل ہیں، یہ موبائل یہاں پر ایک ہی ہے، لیکن اس جیسے دنیا میں بہت ہے. کوئی ایسی چیزوں کو جیسی ہے ہی نہیں کوئی دوسری، تو وہ احد ہے. یکتا اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، alone، صرف وہی. اسے کہہ دو، پہلے یہ اعلان کر دو کہ وہ احد ہے. یہ توحید کے اندر یہ پہلی چیز سورہ اخلاص کے اندر جو پوری توحید کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. اللہ الصمد، عام طور سے جو معنی لکھے ہوتے ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں، اس کا پورا سینس بہت کم لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے. روزانہ جی ایسی سورت جو سب کو یاد ہے، جن کو 2-3 سورتوں سے زیادہ آج تک کوئی یاد ہی نہیں ہوئی، بس نماز پڑھنا سکھائے تب سے لے کے آج تک اتنے یاد ہے، ان کو سب سے پہلے یاد کرا دی جاتی ہے. اور اس کے معنی جو ہیں وہ یعنی ٹھیک سے سمجھنا، مکمل سمجھنا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اتنا لکھا ہوتا ہے بے نیاز. بے نیاز کا مطلب مستغنی، یا اس کا مطلب کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے. اس نے بنایا، فرشتوں کو بنایا اور ان کو لگا دیا کام پر، لگے. انہیں ہٹا دے دوسروں کو لگا دے گا، ان کا محتاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہوتا اس کے اندر سمد میں، الصمد، اس کی سب کو ضرورت ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو اس کی ضرورت نہ پڑتی ہو. یہ دونوں باتیں ہیں الصمد میں. ایسا کوئی بھی نہ ہو پھر اس کے علاوہ کہ جس کو اس کی ضرورت پڑنا جاتی ہو، اور خود اس کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے الصمد. یہ ہوا یہ سورہ اخلاص کی توحید کا یہ دوسرا حصہ. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نسل چلی، نہ اس نے کسی کو جنا، کوئی اولاد ہوئی، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا. لم یلد ولم یولد.
ولم، اب جتنے اس کے اندر عقائد ہیں توحید کے خلاف وہ سب کا خلاصہ آ چکا ہے اس کے اندر. ولم یکن لہ کفوا احد. کفو کہتے ہیں ملتا جلتا جہاں کوئی سملیرٹیز آ جائیں، ایک ماحول کی مناسبت آ جائے، عادتوں کی مناسبت آ جائے، کوالٹیز کی کچھ یکسانیت سملیرٹیز آ جائیں. اس لیے نکاح کے لیے مشورہ دیا گیا کفو میں کرو، حکم نہیں ہے. اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ کفو میں کرو. تو مطلب یہ کہ بہت اچھے ہیں، لڑکا بھی بہت اچھا ہے، لڑکی بھی بہت اچھی ہے، کلچر بڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو پھر اگر بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو کفو نہیں ہوئے، کچھ دقتیں آ سکتی ہیں. فائنینشیل اسٹیٹس ایک کا بہت زیادہ ہے اور دوسرے کا بہت کم ہے، اور اس کو زندگی گزارنے میں کوئی دقت آ سکتی ہے، عادتیں جیسی بنی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو، سب بیریئرز کو ٹوٹنا چاہیے، اپنی جگہ ہے، لیکن مناسبت کے لیے اگر کفو ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا اس کے اندر یہ شامل یہ خاندان اونچ نیچ، اس کا تو اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن مختلف کلچر ہوتے ہیں، مختلف گروہوں کے انسانوں کے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلچر کے لوگوں کا دوسرے کلچر میں ذرا سا ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے، کچھ دقتیں آتی ہیں. کہ کفو میں کرو، تو کفو یہ کہ جہاں کچھ سملیرٹیز ہوں. ولم یکن لہ کفوا احد، پھر احد لفظ آ گیا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کی یہ سملیرٹیز ہو کہ اس جیسا ہو جائے، وہ اس کے ساتھ کامن ہو جائیں چیزیں. ایسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اب یہ ہے توحید. جب ہم اس کا انکار ہی سرے سے کر دیں پہلے لفظ کا کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو کفر ہو گیا. اور جب یہ جو کچھ یہاں پہ بتایا گیا ہے، یہ کوالٹیز، یہ صفات ہم دوسروں میں بھی ماننے لگ جائیں، یہ شرک ہو گیا. احد وہ صرف وہ اکیلا ہے، اس جیسا وہ، اور دوسرا وہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اللہ اب کسی اور کو بھی مان لیں، اس سے تھوڑے سے کم درجے میں مانے چاہے، یہ شرک ہو گیا، یہ کفر نہیں ہوا. سرے سے اس کا انکار کر دیا کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ کفر تھا. اللہ الصمد، اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے کسی سے کہ کسی پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہو کہ یہ نہیں ہو تو اس کا کام نہیں چلے گا. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو. یہ ہے الصمد. اب ہم کسی دوسرے کو بھی ایسا مانیں کہ سب کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اس کو ہے ہی نہیں ضرورت کسی کی، کسی دوسرے کو بھی اس درجے کا مانے، تو یہ شرک ہو گیا. اس کی کوئی اولاد مانے، یہ شرک ہو گیا. اس کا کوئی بیٹا اولاد مانے، یہ شرک ہو گیا. اور پھر یہ اس کے اندر بہت چیزیں آ گئی ہیں. اس کی جتنی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ صفات جو اس کے لیے خاص ہیں، یہ صفات اسی کے برابر کی مان لیں، اتنی ہی اس کے اندر بھی ہے. یہ ہے اللہ کے اندر تو بہت ہے، لیکن کوئی کسی ایک بھی صفت کو اللہ کے برابر اگر مان لیں تو یہ برابری آ گئی، یہ شرک ہو گیا. اب یہاں سے اب ہمیں شرک معلوم ہو رہا ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں. ایک ایبسولوٹ توحید کی ایک آیت یا صورت، اور یہاں پر ہم یہ کوالٹیز یا یہ ایٹریبیوٹس اگر ہم دوسروں کے بھی لے لیں تو یہ شرک ہو گیا. اصل میں ان کو بالکل الگ الگ کر کے ان کے ڈیفینیشن، ورنہ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو خود سمجھتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی، یعنی اس وہاں پر وجود باری تعالیٰ کا اگر ذکر، اللہ کا ذکر نہ بھی ہو تو بھی کسی بھی طرح کی کوئی چیز عقیدے کے اعتبار سے ایک گروپ جو کچھ سمجھتا ہے دوسرا نہیں مان رہا ہو کہ مشرک ہے، بڑی آسانی سے فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے اس کے اوپر. ابھی شرک کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، بدعت کی کچھ اور ہے. کوئی چیز بدعت ہو سکتی ہے، شرک نہ ہو. کوئی چیز شرک ہو سکتا ہے، وہ بدعت نہ ہو. کوئی چیز صرف گمراہی ہو سکتی ہے لیکن نہ بدعت ہے نہ شرک ہے. تو یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں اور فوراً یا تو بدعت کا نام آتا ہے یا ہوتا ہے کہ شرک ہے. بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے شرک نہ ہو. یہ ہے مشرک کی ڈیفینیشن. مشرک کون ہے؟ اب قرآن کی ہم پہلی سورت کے اندر یہ 5ویں آیت کے اوپر آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
دنیا میں میرے خیال سے کوئی ٹرانسلیشن ایسا نہیں ہے جس نے اس کا ایک ہی ترجمہ یہی ترجمہ نہ کیا ہو، اس سے مختلف شاید کسی نے نہیں کیا، چاہے وہ جس مسلک اور جس فرقے اور جس عقیدے کے ماننے والے ہوں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوں۔ قرآن شریف کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ ایک ہی ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب لفظ بندگی کے لیے کہیں عبادت لکھ دیا ہو، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد کے لیے کوئی لفظ اور لکھ دیا ہو آلٹرنیٹو اس کا، یعنی ہی لفظ سب جگہ میں ملے گا آپ کو کہ صرف تجھ سے، صرف تجھ سے، تجھ ہی سے کا مطلب کسی اور سے نہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیرے بندے ہوں گے ہم، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ اس آیت پہ میں برسوں رکا ہوں، اب برسوں میری سمجھ میں نہیں آئی ہے اور ذہن کے اندر اتھل پتھل رہی ہے۔ ایک ہی آیت میں یہ دو باتیں کہی گئی، بالکل ایک ہی انداز میں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگنا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سہیل صاحب سے کہ سہیل یہ ذرا یہ بک ہے، اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے فلاں فلاں باتوں پہ میری اتنی ہیلپ کر دیجئے، نشان لگا دیجئے، اس میں میری ہیلپ کر دیجئے، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ مدد جائز ہے ناجائز ہے؟ بھئی ذرا سا یہ سامان اٹھوا دیجئے، یہ مدد جائز ہے ناجائز ہے؟ مدد مانگنا ہے، مدد مانگنا ہوا نہیں۔ تو اب ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا ہوا؟ اگر یہ کہا جائے، یعنی میرے ذہن میں جو چلتی تھی، جو شبہات نہ کہا جائے لیکن جیسے یہ کہا جائے کہ ابھی معنی واضح نہیں ہو رہے اور کئی سال لگے اس کے اندر، اب اگر یہ کہا جائے ایسے اس مدد کو کہ یہ مدد بھی اصل میں اللہ ہی سے مانگنا ہوا، کہ اگر اللہ نہیں چاہے تو یہ نہیں کر کے دیں گے، تو ہم نے کہا تو یہاں پر ان سے، لیکن اصل میں اللہ ہی مدد کرے گا تب کریں گے یہ، اگر یہ مطلب ہو تو پھر انہی الفاظ میں یہ پہلے والا ٹکڑا اس کا کیا کریں ہم؟ پھر یہاں پہ بھی وہی لائیں گے کہ بھائی چاہے جس کے آگے سر جھکا لیا، اصل میں اسی کے آگے جھکا رہے ہیں، یہ بھی بڑے تھے، ان کے بڑے قریب تھے، یہی تو کہتے ہیں نا شرک کرنے والے، تجھ ہی کے تیرے ہی بندگی کریں گے۔ اب بندگی کرنے لگے دوسروں کی، ان کا اصل میں اسی کی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑے بندے ہیں اس کے، ان کی کر لی تو اسی کی کر لی، تو پھر یہ اس کا کیوں انکار کریں گے ہم؟ جب مدد کا انکار کریں گے کہ نہیں بجے، یا تو یہ کہ آپ سے ذرا سا یہ بھی نہیں کہیں کہ بھی ذرا سا یہ سامان اٹھوا دیجئے، کسی سے نہ کہیں، تب تو یہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دیجئے کہ یہ سامان اٹھا دے۔ اور جب ہم لوگوں سے ایک دوسرے سے مدد کے لیے کہتے ہی رہتے ہیں، اور بڑے کامن سینس کی بات ہے، اس میں کسی جگہ پر کہیں کوئی عقیدے کا سوال آ ہی نہیں رہا کہ یہ تو مدد آپس میں ایک دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے، مانگتے ہیں، اور اس کے بغیر دنیا میں انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں فقرے بالکل ایک انداز میں ایاکا کے ساتھ میں، اور ایاکا نعبد ایاکا نستعین، تو پھر یہ ایاکا نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایاکا نستعین کا یہ مطلب ہو جو کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، تو یہ تو مانگتے ہیں لوگوں سے مدد، تو پھر اس کی کوئی توجیہ کرے تو وہ ایاکا نعبد کا مطلب بدل جائے گا، وہاں شرک آ جائے گا، اور اسے پیور رکھتے ہیں تو پھر یہاں پر تو کسی سے یہ بھی کہنا غلط ہو جائے گا کہ ذرا کھسکائیے کرسی ادھر ذرا نکل جائیں، تو یہ اس پر مجھے بہت کئی سال لگے، اور یہ کھٹکتی تھی ذہن میں، صرف ایک دو لوگوں سے میں نے اسے ڈسکس کیا تھا بس، وہ پہلے تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مطلب کہ آپ یہ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، پھر میں نے اپنی بات رکھی تو وہ الجھ گئے، مطلب کوئی معقول یا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملا۔ میں زبان کے ماہرین سے پوچھا فقہ کے، یہ نستعین کے کوئی خاص معنی ہے، کوئی خاص طرح کی مدد ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ باب استفعال کا صیغہ ہے، عربی گرامر کی اعانت استعانت میں نہیں معلوم، کہتے اعانت اور استعانت میں کیا فرق ہے؟ اعانت اسی سے تعاون بنا ہے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں سب کے ساتھ تعاون کرنا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون اسے کہتے ہیں، تم ان کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے، تو یہ تو خود قرآن کہتا ہے۔ بہت تعریف کی ہے قرآن نے
ایک رولر گزرے بہت بڑے، ذوالقرنین، قرآن نے ان کی بہت تعریف کی ہے. انہوں نے ایک جگہ کہا لوگوں سے، انہوں نے کچھ کہا کہ ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اوپر ادھر لوگ حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ایک روک آڑ بنائے دیتا ہوں، اعینونی بقوہ، تم میری اعانت کرو، میری مدد کرو، تم مین پاور مجھے دے دو، تم میری اس سے مدد کرو، مین پاور دو، میں یہ کرا دیتا ہوں کہ پھر وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں. تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ وہ تو جن کی بہت تعریف کی ہے، بہت نیک تھے، قرآن نے کہا کہ انہوں نے تعاون مانگا، اعانت لی. تو اعانت لفظ یہ تو ٹھیک ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے، اس کے معنی مدد مانگنا، استعانت کے معنی بھی مدد مانگنا، اس سے بنا ایاک نستعین. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے لینگویج کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا، سب جگہ ایک ہی جواب ملا کہ یہ باب استفعال کا صیغہ ہے، آپ میں سے نہیں آئے گا سب کی سمجھ میں، لیکن معنی تقریباً ایک ہی ہیں دونوں کے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی میں بجائے ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے گرامر کی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں تقریباً ایک جیسے معنی ہیں. یعنی جو معنی نکل کر آ رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگیں گے. الٹیمیٹلی یا آخر کار میرا دل جہاں جا کر مطمئن ہوا، وہ میں نے ان دونوں میں فرق کیا اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اس گرامر کو چھوڑ کر. قرآن کی زبان کی سے میں استعانت کا کیا مطلب ہے، اور قرآن کی زبان میں تعاون لینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اعانت کا مطلب کیا ہے، لینگویج کے سارے ماہرین کو چھوڑ کر. اعانت اسے کہتے ہیں، میں جس سے مطمئن ہو سکا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ زبان میں کچھ بھی ہو. پرانے عرب کچھ زبان کے اندر کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے تھے، قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، اس لفظ کے معنی بدل گئے بہت، آج کچھ اور ہیں، وہ معنی بھی لیے جاتے ہیں قرآن شریف کی آیات کے ترجموں کے اندر. تو معنی الفاظ کے بہت سے بدلتے رہتے ہیں، کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن وہ کافی بدل جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اور الفاظ جو ہیں قرآن کے، وہ ان میں سے مختلف معنی لیتے ہیں، مختلف چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل میں تو یہ کہ قرآن کی یوزیج کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن جو استعمال کر رہا ہے، یہاں پر اس لفظ کے یہ معنی ہیں، ان معنوں میں استعمال کر رہا ہے. تو یہاں پر میرے ساتھ ایسے ہوا کہ پھر آخری طور پر میں نے ان دونوں کے قرآن میں کیسے معنی آ رہے ہیں اس پر میں نے غور کیا، اور اس کے اعتبار سے میں نے اس کے دونوں لفظوں کے الگ الگ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طریقے سے ڈیفینیشن یا ایکسپلینیشن میں نے متعین کیے. اعانت یا جس سے تعاون بنائے، مدد ایک دوسرے سے، جیسے ہم مانگتے ہیں ہیلپ، اچھی چیز ہے، قرآن نے بھی یعنی مانگی جا سکتی ہے، قرآن نے ذکر کیا. یہ وہ مدد ہے اعانت جو ان سے مانگی جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے کہ مادی انسان، اسی مادی دنیا میں میٹیریل باڈی کے انسان، دو انسان ایک ہی جیسی چیز، ایک ہی جیسی صلاحیتیں یا اختیارات میں آپس میں شریک ہوں. کسی چیز کے مالک ہونے میں، اختیار ہونے میں، اختیارات پاور ہونے میں، یا کیپیبلٹی اور صلاحیت ہونے میں جب شریک ہوں یہاں پر انسان آپس میں ایک دوسرے کے شریک مانے پارٹنر، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے یا ایک دوسرے کے شریک جو اگر ہیں، تو یہ تو ہے اعانت. سامان میں بھی اٹھا سکتا ہوں، آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی ذرا زیادہ اٹھا سکتا ہے، کوئی کم اٹھا سکتا ہے. کسی کو پیسے کچھ میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کم دے سکوں، آپ زیادہ دے سکیں. یہاں کے وہ کام جس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں لوگ یا شریک ہو سکتے ہیں، ان چیزوں میں اعانت ہوتی ہے. تعاون بھی ہو سکتا ہے، مدد بھی مانگی جا سکتی ہے. اور استعانت صرف وہاں پر ہوتی ہے جس سے ایاک نستعین جس سے بنائے. وہ یہ مدد صرف وہ ہے کہ جس میں کوئی انسان، مادی انسان، ان مادی جسموں کے ساتھ میں، ان میٹیریل باڈیز کے ساتھ میں کسی چیز کا مالک، ایسی چیز ہے کہ جس کا وہ نہ مالک ہے، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، ایسی کسی چیز کے لیے مدد مانگ جو ہے ہی نہیں اس کے اندر، مادی انسانوں کے اندر، ایسی چیز کو مانگنے کو کہتے ہیں استعانت. وہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، انسان میں ہے ہی نہیں. تو جو صلاحیت انسان میں نہیں ہے، جس چیز کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، جس چیز کی ملکیت انسان میں نہیں ہے، وہ انسان سے نہیں مانگی جا سکتی.
ایسی چیز کو مانگنے کو، اس کی مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ اب اسے پھر سے سن لیجیے، اس لیے کہ اس میں ایک آدھ بات باریک اور آئے گی آگے۔ انسان جن چیزوں میں آپس میں شریک ہو سکتے ہیں، مادی انسان، یہ مادی لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، میٹیریل باڈی والے انسان، اس دنیا میں رہنے والے، جن چیزوں میں آپس میں شریک ہو سکتے ہیں، کسی میں کچھ زیادہ ہو صلاحیت کسی چیز کی، کسی میں کم ہو، کسی کے پاس کسی چیز کا اختیار تھوڑا زیادہ ہو، کسی کے پاس کم ہو، کسی چیز کی ملکیت کسی کے پاس کم ہے، بہت کم ہے، یا نہیں بھی ہے تو ہو سکتی تھی، بات کو ہو سکتی ہے، تو ایسی چیزوں میں اگر ایک دوسرے سے ہیلپ لی جاتی ہے تو اسے اعانت کہتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہیلپ مانگی جا سکتی ہے اور ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ استعانت ان چیزوں میں مدد مانگنے کو کہتے ہیں جن کی نہ تو انسان کے پاس اختیار ہے، نہ صلاحیت ہے، اور نہ وہ مالک ہے ان چیزوں کا۔ ایسی چیزوں میں مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس ہے نہیں تو یہ دے بھی نہیں سکتا، اس سے مانگا بھی نہیں جا سکتا، یہ استعانت ہے۔ ان دونوں الفاظ کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے، ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا استعانت یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، مثلاً سیلری بڑھانے کے لیے کہا، تنخواہ بڑھا دیجئے، تو یہ اعانت ہے، بڑھا سکتے ہیں، یہی دنیا میں جن کے ہاتھ میں سیلری ہے تو وہ بڑھا سکتے ہیں، یہ مانگی جا سکتی ہے، یہ مدد مانگی جا سکتی ہے کہ تنخواہ ذرا بڑھا دیجئے، ہماری روزی کشادہ کر دیجئے، فراخ کر دیجئے، یہ استعانت ہے۔ تنخواہ بڑھانے سے کوئی ضروری نہیں ہے روزی بڑھ جائے، انفلیشن بڑھ گیا، مہنگائی بھی بڑھ گئی، ساتھ میں مہنگائی ڈیڑھ گنی بڑھ گئی، تنخواہ ذرا سی بڑھی، روزی نہیں کشادہ ہوئی، بیماریاں بہت بڑھ گئی، روزی کشادہ نہیں ہوئی، طرح طرح کی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ ایکسچینج کے اندر گر گئی، روزی کشادہ نہیں ہوئی، چاہے تنخواہ تھوڑی سی بڑھ گئی تھی۔ تو تنخواہ بڑھا دیں یہ تو اعانت ہے، مانگ سکتے ہیں۔ روزی بڑھا دیجئے، نہیں مانگ سکتے انسانوں سے، روزی فراخ کر دیجئے، روزی کشادہ کر دیجئے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں۔ یہ استعانت والی میں نے مثال دی آپ کو۔ یہ تکلیف ہے، اس کی فلاں دوا دے دیجئے، یا فلاں نہ صحیح آپ ڈاکٹر ہیں، ذرا سمجھ کر اس کی دوا دے دیجئے، یہ اعانت ہے۔ یہ صلاحیت دوسروں میں بھی ہو سکتی ہے، میں ذرا سا پڑھ لکھ لوں تو میرے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ اس سبجیکٹ کو اگر کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے تو میں کہوں کہ بھئی اس مرض کی دوا مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجئے، یہ تو اعانت ہے، یہ طلب کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے جہاں ضرورت ہو۔ شفا دے دیجئے، یہ ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں ہے، یہ استعانت ہے، یہ ڈاکٹر کے اختیار ہی نہیں، رائٹ ہی نہیں، اس پاور ہی نہیں، اس کی پاور ہی نہیں شفا دے دے۔ کتنی ہی وہ دوا جس سے سارے مریض ٹھیک ہو گئے، یہ وہی دوا اسے دے رہا ہے، وہی سمٹمز اس کی سمجھ میں آ رہے ہیں، سارے ٹیسٹ میں سب کچھ وہی آ رہا ہے، ڈائگنوسس پوری وہی ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا ٹھیک اس سے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ استعانت ہے تو شفا ڈاکٹر سے نہیں مانگی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی پاور میں نہیں ہے، یہ دو الگ الگ بات ہے۔ اس سے دوا مانگنا یا شفا مانگنا، وہ استعانت ہو جائے گی شفا کی بات۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اس کے آگے اب یہ تو طے ہو گیا کہ استعانت صرف اللہ سے، قرآن کہہ رہا ہے ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے ہم استعانت، وہ مدد مانگتے ہیں جس کی پاور صرف انسانوں کے پاس نہیں ہے، ان مادی انسانوں کے پاس، اس دنیا میں جو چلتے پھرتے ہیں ان کے پاس اختیار میں نہیں ہے، ان کی پاور میں نہیں ہے، ان کی ڈومین میں نہیں ہے، ان کی صلاحیت نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، تو ہم صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور سے نہیں طلب کرتے۔ جو مادی انسان یہاں پر اب کوئی گنجائش، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں کسی سے مانگ سکتے، تو ان معاملات میں اعانت جو ہے وہ لفظی غلط ہو جاتا ہے کہ بھئی اعانتوں سے دوا مانگنے کو، شفا مانگنے کو اعانت کہتے ہی نہیں۔ تو اب یہ کسی بھی جگہ جو ہماری ضرورتیں ہوں، ایسی ضرورتیں جو یہ مادی انسان دنیا کے پورے نہیں کر سکتے، ان کی پاورز میں نہیں ہے، اس پر اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں یا علی مدد اپنی روزی کے لیے، یا غوث پاک مدد، تو کہیں سے ذرائع سے وہ ہیلپ کر دیں گے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کی ڈومین سے باہر ہے،
تو یہ تو استعانت ہے، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے. اور وہ جب یہاں مادی طور پر موجود نہیں ہے تو وہ تو اعانت بھی نہیں کر سکتے. تھی یہ چیز، یہ مدد مانگنا استعانت تھی ہی نہیں. آپ جو لوگ مدد مانگتے ہیں اگر اعانت مانگتے تو وہ ہوتی یوز لیس. مثلاً کہیں کہ یا علی تنخواہ بڑھا دیجئے، تو یہ کوئی نہیں کہتا. مانگتے وہ چیزیں ہیں جو یہ جو شرک کرتے ہیں یا غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ دے سکتا ہے. یہ چیزیں مانگتے کبھی جو یہاں کے لوگ دے سکتے ہیں، وہ مانگی جا سکتی تھی، لیکن یہ کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، نہ وہ بھی نہیں دے سکتے. وہ اس لیے کہ مادی طور پر اس دنیا میں نہیں ہے موجود، تو وہ میٹیریل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. وہ ان کو اجازت نہیں ہے، وہ جیسا اللہ چاہے ویسا کرتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر اس کو سمجھایا میں نے اصل میں اس پروسیس کے ذریعے جس پر میں برسوں میں گزرا، جس کے اوپر میرا شرح صدر ہوا. ورنہ خالی الفاظ کے معنی سے تو بات کلیئر ہی نہیں ہوتی تھی، اور میں اٹک جاتا تھا کہ پھر نعبدو کے اندر تو شرک آ جائے گا. ایک ہی طریقے سے رکھا گیا اسے. تو بندگی بھی خالص اور استعانت بھی خالص صرف اللہ کے لیے، کسی اور سے نہیں. اب اگر کسی اور کو ساتھ میں لاتے ہیں تو یہ تو تھی توحید. اب کسی اور کے بھی اگر بندے بنے تو شرک ہو گیا. بندگی کی بات کسی اور کے لیے اگر آئی تو شرک ہو گیا. استعانت کی بات اگر کسی اور سے آئی، کسی کو پکارا تو شرک ہو گیا. اب یہ شرک کی ڈیفینیشن کے لیے میں نے اصل میں اتنے حصے کو بہت واضح کیا. بہت ضروری تھا کہ جہاں پہلے تو توحید آ رہی ہے، پھر اس توحید میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو شرک ہو گیا، ٹوٹل انکار ہو جائے تو کفر ہو گیا. قرآن نے کہا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ کسی ایک کو بھی نہیں، پھر احد لفظ آ رہا ہے، پیغمبر کو بھی نہیں، وہ کسی کو بھی اپنے حکم دینے کے اختیار میں شریک نہیں کرتا، قانون بنانے کے اختیار میں شریک نہیں کرتا. صرف اس کا رائٹ ہے. دوسری جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں. پیغمبر یا نبی بھی حکم دیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو ڈیلیور کریں گے. اس سے ٹکراتا ہوا اپنا کوئی حکم نہیں دیں گے، اس کا ایکسپلینیشن والا حکم دیں گے کہ زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے پیرلل یا ٹکراتا ہوا بھی نہیں، اور اپنی طرف سے بالکل نیا بھی کوئی نہیں. یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، قانون بنانا، حکم جاری کرنا کا احاطہ، کوئی ایک بھی نہیں. کسی کو وہ اللہ شریک نہیں کرتا. اب اگر کسی کا یہ اختیار مانا، یا اس کو تو چھوڑ دیجئے دنیا کا، یہ اختیار کے صاحب یہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے اور آپ نے خوشی خوشی مان لیا، تو یہ کہ بھئی آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑتا ہے، آپ نے خوشی خوشی مان لیا، تو پھر شرک ہو گیا. اگر وہ قانون یہ امپلیمنٹ کرے وہ جو اللہ نے بنایا ہے، اس کی تشریحات کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اس قانون کی سب کلازز بنا سکتے ہیں، اس کی کلاز اور سب کلاز بنا سکتے ہیں جو اس سے ٹکراتی نہیں ہو، بلکہ اسی کی کلاز ہو. بنیادی قانون مل گیا، اب اس کے جو دوسری کلازز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. یہ ہوا شرک ہو گیا. اسے دنیا کی بات کو چھوڑیے، اگر رسول کے سلسلے میں بھی اگر یہ بات آ گئی کہ یہ ہمارے یہاں عام طور سے ایسے ہی مانا جاتا ہے، شارع جسے کہتے ہیں شریعت، قانون بنانا، تو قانون بنانا تو قرآن نے صاف لفظوں میں ہر جگہ دیا صرف اللہ کو اختیار ہے. رسول اس قانون کو لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کی کلاز بناتے ہیں. اس سے ٹکراتا وہ کوئی قانون نہیں دے سکتے، پیرلل کوئی نیا بھی نہیں دے سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، اپنی طرف سے اپنا کچھ ملانے کے لیے نہیں آتے کہ اس میں ملا دیا اپنا کچھ، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنا ملا دیا کچھ. تو یہ ولا یشرک فی حکمی احدا، اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے قانون بنانے کے اختیار کے اندر وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی ایک کو بھی وہ بندگی کے اندر کے وہ بھی اپنے رب کی بندگی میں کہا کہ حکم دیا کہ کسی کو بھی جنہیں اس بات کی یرجو لقاء ربی، کہ وہ جو جنہیں اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہو کہ اپنے رب کے قانون کا سامنا کرنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر وہ شخص کبھی بندگی کے اندر جو ہے اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کہے. وہ بھی رسول بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں.
اب رسول کے بندے بھی نہیں بنیں گے، کسی اور کے بھی، یہاں پہ دنیا والوں کے بندے بھی نہیں بنیں گے، یہاں پر کسی پرسن ان پاور کے بندے بھی نہیں بنیں گے، بندے صرف اللہ کے. یہ توحید ہے، اور اس کے اندر اگر شریک کر رہے ہیں ہم تو وہ شرک ہو گیا. یہ ہم دوسروں کے لیے بھی مان رہے ہیں تو شرک ہو گیا. اور شرک کچھ حصہ میں نے نکالا ایک جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں توحید کی بات تھی. سورہ 27ویں سورت کے اندر، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 62 سے 62 سے 64 تک لیے، اور بھی تھیں، لیکن جن جگہوں پہ عام طور سے گڑبڑ ہوتی ہے میں نے وہ آیتیں لے لی ہیں صرف، جن پر عمل کرنے میں تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے، باقی چھوڑ دی. اور بھی آیات تھیں ترتیب کے ساتھ میں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ کون ہے کہ کسی بے چین جب اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں دوسروں کے بعد وہ تمہیں لایا. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ایسا الہ؟ اگر کوئی اور ہے تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو گیا نا. سوال آیا آگے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کس کے لیے یہ جو اوپر کہا گیا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ایسا ہے اللہ کے سوا الہ جو تکلیف دور کر دے؟ تو اگر کسی کو مشکل کشا سمجھا ہے تو پھر یہ شرک ہو گیا اللہ کے سوا. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ کون ہے جو اندھیروں کے اندر، چاہے وہ لینڈ کے ہو چاہے سی کے ہو، خشکی کے ہو یا دریاؤں اور سمندر کے ہو، ان اندھیروں کے اندر وہ کون ہے جو راستہ رہنمائی کر دیتا ہے کہ کیا کریں؟ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں وہ کون ہے جو رہنمائی، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دے کر آگے بھیجتا ہے، اپنی رحمت کی خوشخبری دے کر آگے بھیجتا ہے، کون ہے؟ پھر سوال، پھر وہی الفاظ دہرائے گئے، پھر وہی سوال ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ کرنے والا؟ یہ سب الہ کے مطلب میں شامل ہے. یہ یاد رکھیے گا، الہ کا مطلب خالی پوجیہ نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، یہ سب الہ کے مطلب میں شامل ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی اور بھی ہے الہ اللہ کے ساتھ میں جو یہ کر سکتا ہے کہ تمہیں راستہ دے دے سمندر میں یا اس کے اندر اندھیروں کے اندر تمہاری رہنمائی کر دے؟ ایسا کوئی اور الہ اللہ کے سوا ہے؟ تو پھر اگر کسی جگہ جہاں اندھیرا ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کیا جائے، اور کسی کو پکارا اے فلاں مدد، شرک ہو گیا. کوئی اور نہیں ہے وہ، اگر پھر اللہ کے سوا الہ بنایا جا رہا ہے کسی کو. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ کون ہے کہ جو کریشن کی ابتدا کرتا ہے، اسے کی شروعات کرتا ہے، پھر اسے وہ لوٹائے گا بھی. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو روزی دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے، وہ کون ہے؟ پھر وہی بات سوال یہاں پر لایا گیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا ہے اور کوئی الہ؟ الہ روزی دینے والے کو بھی کہتے ہیں، الہ راستہ دکھانے والے کو بھی کہتے ہیں، اکیلا راستہ دکھانے والا، اکیلا روزی دینے والا، یہاں جتنی بھی چیزیں آئیں، اکیلا تکلیف دور کرنے والا، یہ سب الہ کے مطلب میں شامل ہے. لوگ سمجھتے ہیں الہ کا مطلب خالی سر کو نیچے جھکا کر قدموں کے اندر رکھنا، یا جسے پوجیہ کہتے ہیں، الہ کا مطلب خالی پوجیہ مانا جاتا ہے. ایک لفظ میں ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا الہ کا. کیا ہے کوئی اور اللہ کے سوا الہ ایسا کہ روزی دینے والا، جو آسمان سے اور زمین سے دو جگہ سے روزی فراہم ہوتی، کوئی اور ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ان میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوئی، اگر کسی اور کو یہاں پر یہ مانا کہ وہ اللہ کے سوا، یا اللہ کے ساتھ، اللہ تو کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا بھی یہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کوئی کر رہا ہے، یہ اللہ نے کسی کو پابند کیا ہے کچھ کرنے کا، یہ دوسری چیز ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ کوئی کر سکتا ہو اپنی مرضی سے. تو روزی سب سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ارے خواجہ صاحب کو بھی، غوث پاک کو بھی، علی کرم اللہ وجہ کو بھی جو روزی ملتی تھی وہ معرفت ملتی تھی حضرت میکائیل. بھائی اللہ نے جن فرشتے کو روزی کا ذمہ دار بنایا ہوا وہ ہیں، تو ان کو بھی ان کی معرفت ملتی تھی. یہ تو ان سے اوپر ہو گئے روزی دینے کے معاملے میں. اگر دینے والا ان کو کہا جائے تو یہ تو ہے بھی نہیں دینے والے، لیکن اگر کہا جائے تو ان سے اوپر تو حضرت میکائیل ہیں، کہ ان کو بھی انہی کی معرفت ملتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی معرفت ملتی تھی.
جو روزی ملتی تھی. ذمہ دار سب کی روزی کا یہاں پر جتنے ہیں، چاہے انسان ہو اور چاہے جتنے لیونگ تھنگز ہیں، چاہے دوسرے جاندار ہوں، حضرت میکائیل فرشتے جو ہیں ان کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے، تو پھر ان سے مانگو. ان سے تو کوئی مانگتا نہیں، تو پھر اور کسی کے مانگنے کا سوال ہی نہیں، کہ جو جن کو ان کی معرفت ملتی ہے ان سے کیا مانگنا. تو جب حضرت میکائیل سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی، جیسے اللہ کا حکم ہے وہ ویسے ڈسٹریبیوشن ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے کہ جو مانگے اس کا بڑھا دیں گے کچھ. یہ ہمارے گروپ کا ہے، یہ بہت خاص آدمی ہے، اپنا یہ دن رات ہمیں پکارتا ہے. ان کی چوائس نہیں ہے، جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہوتا ہے، ویسے ملتا ہے. اللہ کی اپنی مشیتوں کے اعتبار سے تقسیم. تو ان سے نہیں مانگتے تو وہ جن کو دیتے ہیں ان سے کون مانگے گا. یہ اس کے اندر یہ جتنی چیزیں یہاں پر آئیں، اس کے اندر جو بھی کہیں پر مشارکت یا شرکت یا پارٹنرشپ یا ایسوسیشن کسی اور کی ہوئی تو وہ شرک ہو گیا. تو میں نے آپ کو آج توحید اور شرک کی ڈیفینیشنز بتائیں. یہ اتنی سمپل نہیں تھی جتنا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں. جتنا اور بھی ہیں چیزیں، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ جلی یعنی جیسے موٹی موٹی کہہ رہے ہیں وہ رکھی میں نے. مثلا قرآن نے کہا، میں نے اس اور موقع پہ مثال دی کہ جہاں اس طرح کی مثال ہے کہ جہاں قرآن نے کہا کہ تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ ذرا سا اسے شرک خفی کہتے ہیں، یعنی بہت اتنی واضح بات ایسی نہیں ہے کہ یہ اوپن اور بڑی بڑی اور موٹی موٹی چیزیں تھی کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے. کفر کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب پر سے تمہیں 2 جملوں میں گزر گیا تھا اہل کتاب کسے کہتے ہیں. ان پہ سے بھی جلدی گزر گیا تھا کہ الذین اوتوا الکتاب کسے کہتے ہیں. یہ عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن ڈیفینیشن دراصل ہے، اور جسے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، وہ سب غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. یہ ضروری تھا. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ قرآن نے ان سے ریلیشن شپ کے بارے میں یا کیا کہا ہے جو کفار یا مشرکین جنہیں کہا گیا ہے قرآن میں. ہم بھی انہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. قرآن نے جنہیں کہا کہ یہ چیزیں جن کے اندر انہوں نے شرک کیا، یہ چیزیں جس کے اندر اس نے کفر کیا، ہماری ریلیشن شپ ان گروہوں سے کیا ہو. غیر مسلمین سے ہمارے تعلقات، یہ مین ٹاپک تھا جس میں اب یہ ہمارا آخری فیز آیا ہے. تو اب یہ پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ یہ کہ آج تو اس کی صرف تفصیل سمجھانے میں گزرا کہ کافر کون اور مشرک. آئندہ مرتبہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سے آگے لے کے چلیں گے. سبحان ربک رب العزت عما